بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں، لیکن بابا اور آپ کا اصرار ہے تو ایک شرط پر راضی ہوں۔ کون سی شرط؟ میرے پاس میرے پہلے شوہر کی کچھ تصویریں ہیں جن کے بغیر میں نہیں رہ سکتی اور جن کے ساتھ شاید تم نہ رہ سکو۔ مجھے شرط منظور ہے۔ ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا اور وہ بھیگی پلکوں سے ماضی میں بھیگنے لگی۔ آج سے کئی سال پہلے جب ایک خوب رو لڑکا اس کا رشتہ مانگنے اس کے گھر آیا تھا تو بابا نے کہا تھا، میں رشتہ نہیں دے سکتا، میری بیٹی اکلوتی ناز و نم میں پلی بڑھی ہے، ذات بھی ہم سے کم تر ہے اور مالی حیثیت بھی، لیکن اس نے کہا تھا میں آپ کی بیٹی کو بے انتہا چاہتا ہوں۔ روٹی کی کمی شاید ہو جائے لیکن عزت اور محبت کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ بس اس کا یہی ایک جملہ تھا جس نے مجھے ڈھیر کر دیا، اور یوں میرے اصرار کی وجہ سے اس شرط پر اس کے ساتھ شادی ہو گئی کہ میں سسرال میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ بابا نے کہا تھا 4 ماسیاں رکھ لو، تنخواہ میں دوں گا، لیکن میری بیٹی شہزادی ہے، شہزادی بن کے رہے گی۔ لیکن میرے سسرال والوں کو میرا شہزادی بننا پسند نہ آیا۔ نکاح نامے میں شرائط کے باوجود میں کام کرنے لگی، صرف اپنے ہم سفر کی خاطر کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کے گھر والے خوش رہ سکیں۔ لیکن ادھر میرا کام بڑھتا، ادھر میری ساس اور نند کے طعنے اور مار پیٹ بڑھتی گئی۔ میرا کم سن بھولا شوہر میرے لیے ہر ایک سے گھر میں لڑتا رہا، میری دفاع کرتا رہا۔ کئی بار الگ ہو جانے کا سوچا، لیکن اس کی والدہ اور گھر والے نہیں مانے۔ میں امیر گھر کی لڑکی، راتوں کو روتی، دن کو کام کرتی، اور مجھے ٹوٹ کر چاہنے والا میرا شوہر دن بدن ٹوٹتا گیا۔ پھر ایک دن اس نے خود کو جوڑ لیا، مجھے ہمیشہ کے لیے توڑ گیا۔ خود تو آزاد ہوا لیکن مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر گیا۔ میری ساس، نندیں، سسرال والے بات بے بات مجھے رلانے تڑپانے لگے اور میرا شوہر بے بسی کی آگ میں جھلستا رہا۔ لیکن ایک دن ماں کے پاس آ کے کہنے لگا، آج تمہاری گود میں سر رکھنے کو جی چاہتا ہے، رکھ لوں ماں کی گود میں۔ اس نے ماں سے پوچھا، ماں میری بیوی کو کیوں ستاتی ہیں آپ؟ اور ماں نے میری برائیاں شروع کر دی۔ تو اس نے کہا، اگر میں مر جاؤں تو آپ میری بیوی کی جان چھوڑ دیں گی؟ اور اتنے میں جیب میں چھپائے پسٹل کو نکال کر ماں کی گود میں رکھی، اپنی کھوپڑی پر گولی چلا دی۔ جس گود نے زندگی دی تھی میری خاطر، اس گود میں زندگی دے دی۔ اس کا یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن مجھے آنسوں سے نجات دینے کے لیے شاید اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا۔ آج اس کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں اس کی تصویروں کو سہارے آج بھی اسی کے ساتھ ہی جی رہی ہوں۔ اب بھی اس کے گھر جاتی ہوں، اس کی محبت کی خوشبو کو قید کرنے، اس کی یادوں کو سمیٹنے، اور جہاں جہاں ہم ساتھ بیٹھے تھے وہاں بیٹھنے۔ ان 5 سالوں میں بابا نے دوسری شادی کے لیے ان گنت اصرار کیا، بے شمار رشتے آئے، لیکن میں اس کے حصار سے نکل نہ سکی۔ آج میرے کزن اور بابا کی بے حد ناراضگی اور اصرار پر اپنے کزن سے کہہ رہی تھی، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں،
لیکن بابا اور آپ کا اصرار ہے تو ایک شرط پر راضی ہوں، اور میرے کزن نے شرط منظور کر لی۔ یہ کوئی افسانہ یا فرضی کہانی نہیں، حقیقت اور سچ ہے، جس کا ایک کردار آج بھی دوسرے کردار کی تصویروں کے سہارے زندگی جی رہا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔